ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حضرت ابو سعید سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے۔ چنانچہ اس نے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں لوگوں سے پوچھا تو اسے ایک راہب پادری کا پتہ بتلایا گیا۔ اس نے اس سے جا کر پوچھا کہ اس نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ انسان گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں ایک نہ ایک دن اسے احساس ہوتا ہے اس بات کا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اس دنیا سے چلے جانا ہے، باقی تو نہیں رہنا۔ ایک نہ ایک دن جب اسے احساس ہوتا ہے، اس کے دل میں ندامت آ جائے، ندامت پیدا ہو جائے۔ اور یاد رکھیں توبہ کی جو شروط ہے نا، توبہ کی شروط اس میں سے ایک یہ ہے کہ پہلے بات گناہ کو وہ چھوڑ دے، جس سے وہ توبہ کر رہا ہے نا اس گناہ کو چھوڑ دے، اور اپنے فعل پر جو اس نے گناہ کیا اس پر شرمندہ ہو۔ اور تیسری فرمایا پختہ ارادہ کرے کہ وہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا۔ تو اس بندے نے بھی 99 قتل کیے۔ 99 قتل کرنے کے بعد وہ سوال کرتا ہے کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو وہ پادری کہنے لگا، اس نے کہا نہیں۔ اس نے اس پادری کو بھی قتل کر کے 100 کی تعداد پوری کر لی۔ اس نے پھر پوچھا کہ مجھے سب سے بڑا عالم دین کوئی بتائیں۔ اسے ایک عالم کی نشاندہی کی گئی۔ اس نے اس سے جا کر پوچھا کہ اس نے 100 آدمی قتل کیے، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا، کون ہے جو اس کے اور اس کی توبہ کے درمیان حائل ہو؟ کون ہے؟ جب انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے، وہ اللہ تو ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے معاف کروں۔ جب انسان رب کی طرف، اور رب فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے متعلق میرے بندے سوال کریں تجھ سے تو انہیں کہہ دیجیے میں تو قریب ہوں تمہارے۔ تو کون، اس نے کہا کون حائل ہو سکتا ہے تمہاری توبہ کے درمیان؟ جا فلاں زمین علاقے میں چلا جا، وہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر، اپنی زمین کی طرف واپس نہ آنا۔ یاد رکھے انہوں نے عبادت کا کہا، جا کر عبادت کر، اور اپنی زمین کی طرف واپس نہ آنا۔ یہ برائی کی زمین ہے۔ چنانچہ اس نے نیکیوں کی اس بستی کی طرف سفر شروع کر دیا۔ ابھی اس نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے موت آ گئی۔ اس کی روح کو لینے کے لیے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، جنت والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، جہنم والے فرشتے بھی آ جاتے، دونوں ہی آگے۔ ان دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے ہم لے کر جائیں گے، وہ تائب ہو کر دل کی پوری توجہ اللہ کی طرف کر کے آ رہا تھا۔ عذاب کے فرشتے بولے اس نے کبھی بلائی کا کام کیا ہی نہیں، اس نے کبھی نیکی کا کام کیا ہی نہیں، اس لیے وہ عذاب کا مستحق ہے۔ ان فرشتوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ رحمت والے کہنے لگے ہم لے کر جائیں گے، اور جو عذاب والے تھے وہ کہنے لگے ہم لے کر جائیں گے۔ ان فرشتوں کے درمیان جب جھگڑا ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں بھیجا۔ وہ فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا، اسے انہوں نے اپنا فیصلہ کرنے والا بنایا۔ اس نے فیصلہ دیا دونوں زمینوں کے مابین مسافت کو ناپو، یعنی جس علاقے سے وہ آیا تھا وہاں سے یہاں تک کا
فاصلہ اور یہاں سے نیکیوں کے علاقے کا فاصلہ دونوں کی پیمائش کرو، ان دونوں میں سے وہ جس کے زیادہ قریب ہو وہی اس کو لے جائے۔ چنانچہ انہوں نے پیمائش کی تو انہوں نے اس زمین کو زیادہ قریب پایا جس کی طرف وہ ارادہ کیا جا رہا تھا۔ یعنی جب رحمت اور عذاب کے فرشتوں نے اس آدمی کے کہنے پر، جو رب نے ایک فرشتے کو بھیجا تھا انسان کی شکل میں، اس کے کہنے پر زمین کو ناپا تو اس زمین کو قریب پایا جو نیکوں کی بستی تھی، جس کی طرف وہ ارادہ کیے جا رہا تھا، اسے رحمت کے فرشتوں نے اپنے قبضے میں لیا اور لے گئے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا وہ بالکل تھوڑی سی زمین میں فرق پڑا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین سکڑ جا، جو نیکوں کی بستی ہے وہ قریب ہو جائے اور جو بدو کی بستی ہے وہ دور ہو جائے۔ انسان کا دل میں ارادہ کرنا، نکل گیا وہ توبہ کرنے کے لیے، استغفار کرنے کے لیے نکل گیا، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی توبہ کو قبول کیا، رحمت کے فرشتے لے کر چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی توبہ اس وقت تک قبول ہو سکتی ہے جب تک اس سے پہلے کہ سورج مغرب سے نہ نکلے۔ جب مغرب سے سورج نکلے گا تو توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے انسان جب توبہ کرے تو اللہ معاف کر دے گا۔ اس حدیث سے ہمیں بے شمار چیزیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیشہ کسی کو مسئلہ بتاتے ہوئے، کسی کو مسائل بتاتے ہوئے کبھی بھی جلد بازی نہ کریں، اور سائل کی نفسیات اور اس کی مشکلات کو سامنے رکھیں، اور ایسی حکمت عملی اختیار کریں جس سے نہ تو اللہ کے حکم میں تبدیلی آئے اور نہ سائل اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر گناہوں پر مزید دلیر ہو۔ اس پادری نے کیا کہا، تو نے 99 قتل کیے، تمہاری توبہ کہاں قبول ہوگی؟ وہ تو اللہ ایک تو قتل نہیں معاف کرے گا، تم نے 99 قتل کیے۔ اس نے اس پادری کو بھی مار کر پورا 100 کر دیا۔ تو ایک سب سے پہلے علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ مسئلہ بتاتے وقت سائل کے نفسیات اور اس کی مشکلات کو سامنے رکھیں۔ اس کے بعد اس سے ایک اور بات حدیث سے اخذ ہوتی ہے کہ گناہ گار شخص کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی توبہ قبول فرماتا ہے بشرطے کہ وہ توبہ خالص ہو، یعنی خالص توبہ ہو اللہ قبول کرتا ہے۔ اور تیسری بات، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا بہتر ہے، بدوں کے ساتھ رہنا خطرناک ہے۔ یعنی جب آپ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے آپ پر بھی نیکی کا رنگ چڑھ جائے گا، اور جب آپ بدوں کے ساتھ رہیں گے تو یہ آپ کے لیے خطرناک ہے۔ چوتھی بات اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بوقت ضرورت فرشتے اللہ کے حکم سے انسانی صورت میں آتے ہیں۔ پانچویں بات، کسی آدمی کے جنتی یا جہنمی ہونے کا حقیقی علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ آج کل کا دور ہوتا اس آدمی 99 سو، جیسے عام ہے کفر کے فتوے، فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر، یہ تو جہنمی ہے یہ تو جہنمی ہے۔ میرے بھائیو، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کبھی بھی کسی کو آپ جنتی اور جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ نہ تقسیم کریں کہ یہ آدمی جنتی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم ہے کہ یہ آدمی جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ اور چھٹی بات، اس حدیث سے ایک اور بات بھی اخذ ہوتی ہے کہ ماحول کی تبدیلی عادات بدلنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔
بسا اوقات ماحول اور جو محفل انسان تبدیل کرتا ہے تو وہ انسان کا رنگ چاڑ دیتی ہے، انسان دین کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جب اچھی محفل ہو، جب اچھی زمین ہو، اور جب انسان برو کی صحبت اختیار کرتا ہے تو وہ دن بدن گناہوں کی دلدل میں پھنستا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، علماء کی، مشائخ کی، علماء لوگ جو پڑھے لکھے ہوں۔ اس سے یہ نہیں مراد کہ نیکوں کی بستی وہ ملنگو چرسیوں کی بستی تھی، جیسے آج کل لوگ کہتے جی ان کو کہا تھا نیکوں کی بستی کی طرف جاؤ۔ نیکوں کی بستی سے مراد علماء کی بستی ہو، نیک لوگ وہاں رہتے ہوں۔ یہ جو آج کل پیر فقیر بنے ہوئے ملنگ وہاں چرس پی رہے ہیں، ناچ بنگڑے ہو رہے ہیں، ایسی بستی کی طرف اشارہ نہیں کیا، بلکہ نیک لوگوں کی طرف، بستی کی طرف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی صحیح معنوں میں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔